سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ ماں جی اتنا پرانا موبائل بیچن کیوں لگے ہو؟ میں بچے کی دوائی کر رہی بچے نے کی مسئلہ نمونیا آیا تنگے دوائی لینی ہو تو پھر ٹیچر لے کے مجھے بھی دوڑا بولا ٹیکے لگ کے دیتے روندے کیوں کہ ماں جی رو کیوں گئے ہو؟ میں دیکھ رہا ہے کہ آپ کو بہت رہا ہے چپ کرو ماں جی اللہ تعالیٰ ثانیہ پیدا کرے گا بچہ کڈا کیا گا 3 مہینے کا ہوں ویکتا نہیں پیا تھی دکان ایک ملک ہے جہاں سڑکوں کے کنارے بیٹھے لوگوں کی آنکھوں میں خوف تو ہے مگر جیبیں خالی ہیں، جہاں ایک ماں اپنے بچوں کی دوا کے لیے اپنی آخری چیز بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور ایک باپ دن رات محنت کے باوجود گھر کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ملک ہے جہاں کاغذوں پر ترقی کے دعوے تو بہت ہیں مگر عام آدمی کی زندگی میں سکون کم اور پریشانیاں زیادہ ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ نظام کس کے لیے ہے؟ کیونکہ علاج صرف ان کے لیے ہے جن کے پاس پیسے ہیں، کیونکہ غریب آدمی کی آواز کبھی ایوانوں تک نہیں پہنچتی۔ اصل مسئلہ کسی ایک شخص یا حکومت کا نہیں بلکہ اس پورے نظام کا ہے، جہاں فیصلے اوپر بیٹھے لوگ کرتے ہیں اور اثر نیچے عام آدمی پر پڑتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے لیے سہولتیں کبھی ختم نہیں ہوتی اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ وقت الزام لگانے کا نہیں بلکہ سوچنے کا ہے، آخر کب تک ایک عام غریب اپنی زندگی کے لیے جنگ لڑتا رہے گا؟ جب تک فیصلوں کا مرکز انسان نہیں بلکہ طاقت رہے گی تب تک یہ سوال زندہ رہے گا کہ کیا واقعی یہ ملک ہم سب کا ہے؟ لیکن اب بات صرف ایک ماں کی نہیں رہی، یہ پورے معاشرے کی چیخ بن چکی ہے۔ آخر کب تک؟ ایک وقت تھا جب غریب آدمی کے لیے کچھ آسانی تھی، جب کم از کم علاج کے دروازے بند نہیں تھے۔ وہ وقت تھا عمران خان کا، جب اس نے صحت کارڈ دیا تھا تو ایک مزدور بھی ہسپتال جا سکتا تھا، ایک ماں اپنے بچوں کے علاج کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتی تھی، کم از کم امید تو تھی کہ بیماری غربت سے بری نہیں ہوگی۔ ہم سیاست نہیں جانتے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ جب ایک غریب کو علاج ملے، جب ایک مزدور کو عزت ملے تو وہی اصل حکمرانی ہوتی ہے۔ ہر ماں کا ایک ہی سوال تھا کہ اب میرے بچے کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں، جہاں چولہا مشکل سے جلتا ہے، جہاں بیمار ہونا ایک خوف بن چکا ہے۔ اگر حکمران واقعی سن سکتے ہیں تو انہیں ان چیخوں کو سننا ہوگا جو سڑکوں سے اٹھ رہے ہیں، انہیں ان آنسوں کو دیکھنا ہوگا جو خاموشی سے بہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک قوم تب تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک اس کا سب سے کمزور انسان بھی محفوظ نہ ہو۔